آپ ذہنی مریض بن رہے ہیں، یعنی کہ کسی بھی شخص کی وجہ سے آپ کا جو سکون ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو اس کے حل کے لیے میں آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس اور مجرب دعا شیئر کروں گی، جس کی وجہ سے آپ کی جو بے سکونی ہے وہ سکون میں بدل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کا ٹاپک آپ کو تھمبنیل دیکھ کر سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ اہم اور نازک ہے، جس پر اکثر لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ بہت سی بہن بیٹیاں سسرال میں ذلت رسوائیوں کو فیس کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک بہن کا میسج کرنا ہے، کہتی ہیں کہ میری ساس اور نند میرے ساتھ صحیح نہیں ہیں، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے نفرت کو پیدا کرتی ہیں، میں جتنی بھی کوشش کر لوں وہ ہر بار میرے لیے پریشانیوں کے دروازے اس طرح سے کھول دیتی ہیں کہ میں ہر بار ہی ناکام رہتی ہوں۔ سسرال میں بے سکونی سی ہے، کہتی ہیں کہ میں مجبوری کی وجہ سے اپنے مائکے میں کچھ بتاتی بھی نہیں ہوں، تو اس لیے میرے ساتھ کوئی خاص وظیفہ شیئر کیا جائے تاکہ میں سسرال میں عزت احترام اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو اپنے شوہر کے ساتھ گزار سکوں۔ ایسے ہی ایک نہیں بہت سی بہنوں کی کہانیاں ہیں جو کہ ہمیں سننے کو آتی ہیں، جو کہ سسرال میں بہت سی مشکلات کو دیکھ رہی ہیں۔ دین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سے واقعات، بہت سی باتیں ایسی ہیں جس پر عمل کر کے ہم سسرال میں کیا بلکہ ہر جگہ سکون عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ سسرال میں یا کہیں بھی کوئی بھی اگر آپ کو بار بار کسی بھی وجہ کو لے کر کسی بھی بات کو لے کر پریشان کرتا ہے، آپ کا ذہنی سکون ختم کر رہا ہے، تو اس کے حل کے لیے جو دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، جو کہ دعائے انس کہلاتی ہے، جو کہ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان، درندوں، چال بازوں سے حفاظت کے لیے خاص تعلیم سے فرمائی تھی۔ جو بھی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی چال بازوں سے حفاظت فرماتا ہے، جو کہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کو سیو کر لیجئے، اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیجئے۔ اس طرح سے پڑھنے کا معمول اگر بنا لیتے ہیں ڈیلی روٹین میں تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کو سسرال میں عزت، احترام اور سکون نصیب ہوگا، یعنی کہ شیطان سے، درندوں سے، چال بازوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کی حفاظت ضرور فرمائے گا، کیونکہ سسرال میں بہت سی پریشانیوں کو فیس کرنا اور بار بار اس پریشانیوں کو دیکھتے رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اس میں سب سے اہم جو کردار ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر شوہر کا مکمل ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ مکمل سپورٹ آپ کو ملتی ہے، تو اس کی وجہ سے عورت ذات جو ہوتی ہے وہ اپنی بہت سی مشکلات کو دیکھتی ضرور ہے، فیس بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی کو بہت ہی خوشگوار طریقے سے گزارتی ہے، کیونکہ اسے اپنے شوہر کا مکمل ساتھ مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اسی غیر گھر میں اگر کسی کا بھی ساتھ میسر نہ ہو تو ایک بہن بیٹی کے لیے وہاں پر اپنی زندگی کو گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ سسرال میں یا پھر کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص آپ کو پریشان کرے، چال باز لوگوں سے یا دھوکے باز لوگوں سے جو کہ آپ کے لیے بار بار پریشانی کی وجہ بنتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی جو مین ایک وجہ ہوتی ہے، ایک مین انسان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حسد، یعنی کہ آپ کے لیے ان شخص کے دل میں نفرتیں ہوتی ہیں جو کہ وہ دوسروں کے دل میں آپ کی نفرتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ آپ کا جو سکون ہے، آپ کی جو خوشیاں ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ لیکن آپ نے ہمیشہ صبر تحمل سے کام لینا ہے، کیونکہ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت دونوں کو برابر حقوق حاصل ہیں، بس ان کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ایک دوسرے کا احترام کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے تو رشتے بہت ہی جلد پرائے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر احساس ہوتا ہے تو آپ کے جو پرائے رشتے ہیں وہ بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس ہی نہ ہو تو آپ کے اپنے جو ہوتے ہیں وہ بھی غیر بن جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کے ساتھ کچھ خاص پوائنٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کی جو شادی شدہ والی زندگی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو جائے گی۔ نمبر 1، صبر تحمل۔ زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں آنا تو ایک نارمل بات ہے، یعنی کہ یہ آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ صبر تحمل سے پیش آنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 2، مشورہ، یعنی کہ اہم فیصلے کوئی بھی کسی بھی قسم کے معاملات ہوں تو ایک دوسرے سے مشورہ لینا چاہیے، سمجھا جائے اور بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا جائے۔
نمبر 3 تعاون، گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا یعنی کہ مدد کرنا، کیونکہ گھر کا کام کرنا صرف عورت کے اوپر فرض نہیں، دین کے لحاظ سے، سنت کے لحاظ سے مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ دے۔ نمبر 4 حقوق کا خیال رکھنا، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مرد ہی سب حقوق ادا کرے یا پھر عورت ہی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، دونوں پر لاگو ہے کہ دونوں ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں اور حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ اسلام میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور تعاون یعنی کہ بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ان کا جو گھر ہے بہت ہی جلد جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے۔ رشتہ چاہے جو بھی ہو، لیکن اگر اس میں عزت، احترام اور احساس ہوتا ہے تو اس رشتے میں مشکلات آ بھی جائیں تو محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر آپ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی آپ کے دل میں احساس نہیں ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے تو وہ آپ کے لیے اس طرح سے ہوگا جیسے کوئی پہاڑ ہو۔ لیکن اگر آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے پریشانیاں بڑی سے بڑی بھی آ جائیں تو آپ دونوں یعنی کہ میاں بیوی بلکہ کوئی بھی رشتہ ہو تو وہ آسانی سے اس پریشانی کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ بیوی کا شوہر کو اور شوہر کا بیوی کو سمجھنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرے اور وہ بھی جو اپنے شوہر کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ بھی ملاحظہ کیجیے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور وہ بھی جو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے۔ ان دونوں حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں، ایک دوسرے کا احترام، عزت کرنے میں، سلوک کرنا یعنی حسن و سلوک سے پیش آنا، ایک دوسرے کے مکمل حقوق ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نکاح کرنا سنت ہے تو اس طرح زندگی کے ہر معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، حسن و سلوک سے پیش آنا، عزت احترام کرنا ویسے ہی سنت کی طرح کہلاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں کوشش کیا کریں، ایک دوسرے کو سمجھا کریں، ایک دوسرے کو حسن و سلوک کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کی جو زندگی میں بے سکونی ہے وہ بہت ہی جلد سکون میں بدل جائے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے رشتہ میاں بیوی کا بنایا گیا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نفس ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سب سے بڑا سخت دشمن ہے۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور یعنی کہ جو کنسیپٹ دیا ہے وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں حکمت انتہا کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کو خاوند کے لیے لباس کہا اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جتنا لباس ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیے قرب کا اس سے بہتر تصور کوئی دوسرا انسان پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے میاں بیوی کے اس خاص اور اہمیت والے جو رشتے ہیں اس کو ہمیشہ سلوک، اتفاق اور احساس کے ساتھ بنائے رکھیں۔